علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پرائمری کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، میٹرک پڑھنا بھی فرض ہے، انٹر کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، انگریزی پڑھنا بھی فرض ہے، سائنس پڑھنا بھی فرض ہے؟ کیا سارے ہی علوم فرض ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور اگر یہ تمام علوم پڑھنے فرض ہیں تو پھر تو من حیث القوم مجموعی طور پہ ہم تمام کے تمام اس فریضے کو ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یہ حدیث پاک ہمارے سکولوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، ہمارے کالجز کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، تعلیمی درسگاہیں جتنی بھی ہیں ان تمام کے باہر ان کی دیواروں پہ تعلیمی نصابی کتابوں میں جو حدیث درج ہوتی ہے وہ یہی حدیث پاک ہے، طالب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پرائمری کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، میٹرک پڑھنا بھی فرض ہے، انٹر کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، انگریزی پڑھنا بھی فرض ہے، سائنس پڑھنا بھی فرض ہے؟ کیا سارے ہی علوم فرض ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور اگر یہ تمام علوم پڑھنے فرض ہیں تو پھر تو من حیث القوم مجموعی طور پہ ہم تمام کے تمام اس فریضے کو ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی ہے نا، کوئی سائنس سیکھ رہا ہے، کوئی آرٹس کے علوم اس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جتنا آپ کے ساتھیوں نے صحابہ نے سمجھا اتنا ہم نے تو نہیں سمجھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ جو مومنوں پر علم کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان یعرف الصوم والصلاۃ والحرام والحدود والاحکام، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حرام اور حلال کے بارے میں، اللہ کی نافذ کردہ حدوں کے بارے میں اور احکامات کے بارے میں جاننا یہ ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ یعنی اصل جو علم فرض کیا گیا ہے ہر کلمہ گو مسلمان پہ، وہ دین کی بنیادی تعلیمات ہیں جس کے بغیر کوئی بھی مسلمان وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی تصور اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے کہ دین کی تعلیم کے علاوہ جتنی بھی تعلیم ہے اسلام اس تعلیم کو حاصل کرنے میں منع نہیں کرتا۔ آپ سائنس پڑھیں، آپ آئی ٹی کے علوم حاصل کریں، آپ کیمیا دان بننا چاہیں، یا آپ جو دنیاوی عصری تعلیم ہے وہ نہ حاصل کرنا چاہیں، اس کے بارے میں ہمیں اللہ رب العزت نے روز محشر کو سوال نہیں کرنا کہ آپ نے میٹرک کیوں نہیں کی، آپ نے ایف ایس سی ایف اے کیوں نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دینی تعلیم کے علاوہ جو تعلیم تھی اس کے سیکھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی تعلیم جو خیر کے مقصد کے لیے سیکھی جائے، نفع کے لیے سیکھی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے تھے وہ ہوتا تھا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جو نفع والا ہو۔ اگر سائنس پڑھ کے آپ اس سے نئی نئی ایجادات کر کے لوگوں کا علاج کرنا چاہیں، مقصد خیر کا ہو، مقصد انسانیت کے نفع اور بلائی کا ہو، تو یہ سائنس کی تعلیم پڑھنا بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طائف کی طرف بھیجا تھا، اس دور کے جو اسلحے تھے وہ ان کو سیکھنے گئے، سیکھ کے آئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ اسلام کسی صورت میں ان باتوں کی مذمت نہیں کرتا کہ دنیا کے جو علوم ہے آپ ان کے سیکھنے سے پیچھے رہ دیں. ہمیں آگے سے آگے جانا چاہیے. جو اسلحہ جات اس دور میں تھے اللہ کے نبی نے وہ خریدے بھی، اور ان کو سیکھنے کی جو ٹریننگ تھی صحابہ نے جا کے طائف سے حاصل کی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ یہ ترجمانی کر سکے، اور بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے عربی کے علاوہ اور زبانیں سیکھی تھی. تو جتنی بھی تعلیم مختلف ہمارے ہاں جتنے بھی شعبے چل رہے ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنا مباح ہے، جائز ہے، مستحب ہے. مگر میں بات کر رہا ہوں کہ جو علم ہم پہ فرض کیا گیا وہ دینی علم ہے. اور دینی علم کتنا فرض کیا گیا؟ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس میں آپ کو نماز کے، روزوں کے، احکامات کے بنیادی مسائل کا علم ہو جائے. اتنا علم ہر مسلمان کو سیکھنا یہ اس پہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے. باقی تمام کی تمام جو تعلیم ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی معاشرے میں سے، قوم میں سے وہ تعلیم حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو گئی، اور اگر چند لوگ بھی ادا نہ کریں تو سارے کا سارا معاشرہ اور ساری قوم ہی گنہگار ہوگی. لیکن جو تعلیم فرض ہے ہر کسی پہ، فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے علم کس کو کہا ہے. کلام پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اللہ کی طرف سے علم اتار دینے کے بعد اگر آپ نے اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے علم، وحی کا علم، قرآن کریم کا علم مراد لیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ علم کو قبض نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ علم کی کمی کیسے ہوگی؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم اللہ اس طرح سے اٹھا لے گا کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے. اب اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دینی علوم کو قرار دیا ہے. دین کا فہم رکھنے والے، دین کے بارے میں جاننے والے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو مفتی سمجھ کے ان سے مسئلے پوچھیں گے. بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے. اب یہ دو تین آیات اور حدیث پاک یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان آیات میں، یعنی سورہ علق کی 5 آیات کی اگر بات کر لی جائے تو ان آیات میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس تعلیم میں اللہ کا تعارف شامل نہ ہو تو وہ تعلیم کیسی ہے؟ اور جس تعلیم میں اللہ کا تعارف شامل ہو جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی باتیں ہم پہ کیا نافذ کر دی گئی ہیں، یہی دین کی تعلیم ہے. دین کی تعلیم کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ مدارس میں یا مساجد میں بچوں کو جا کے 100% ہی آپ داخل کرا دیں اور آپ کہیں جی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اور صرف 24 گھنٹوں میں جو ہم نے بچوں کو 5-7 گھنٹے تعلیم دلوانی ہے وہ ہم نے ان کو داخل کرا دینا. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مطلب یہ کل وقتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے سے بچے کھانا کھا رہے تھے اور کبھی ان کا ہاتھ تھالی میں ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا یا غلام، اے چھوٹے لڑکے، سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو. یہ دینی تعلیم ہے.
وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اے چھوٹے بچے کھانا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے برتن کے آگے سے کھانا ہے. یہ تعلیم ہے. دینی تعلیم سے ہم نے جو اپنے بچوں کو بڑا دور کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید ہم نے یہ سمجھا کہ دینی تعلیم فرض جو کی گئی ہے، یہ تو سارا کا سارا درس نظامی علم دین کا کورس سارا سیکھنا یہ ہم پہ فرض کیا گیا. سارا دین کا علم سیکھنا ہم پہ فرض نہیں کیا گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. تو یہ علماء کی جو ذمہ داری ہے کہ علم میں دسترس حاصل کریں اور علم کی کمال کو پہنچ جائیں، یہ اور شعبہ ہے. مگر جو ہر مسلمان پہ تعلیم فرض کی گئی ہے، اس سے مراد بنیادی احکامات ہیں، بنیادی مسائل ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا یہ لازمی ہے. اور اس تعلیم میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کو کس انداز میں پڑھنا ہے، یہ سب سے پہلا ہمارا فرض بنتا ہے کہ قرآن کریم کو اس کے تمام تر آداب کے ساتھ، جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے. اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم ہم نے صرف بچپن میں پڑھا اور اکثریت نے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے خواتین سے پڑھ لیا، وہ حافظہ نہیں تھی، قاریہ نہیں تھی. قرآن کریم جس انداز میں کوئی قاری صاحب باقاعدہ جنہوں نے قرات کا فن سیکھا ہوتا ہے وہ پڑھا سکتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی غیر قاری یا غیر حافظ قرآن اس انداز میں نہیں پڑھا سکتا. تو انہوں نے تو بہت اچھا کیا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دی، مگر ہم قرآن کس انداز میں پڑھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں جب ہم اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، اس کا معنی اور مفہوم ہی بدل جاتے ہیں. قرآن کریم کی بے شمار ایسی آیات ہیں کہ اگر اس کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ تلاوت نہیں کرتے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں فوری آئی ہے کہ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ مزین کر کے نہیں پڑھتا. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ پڑھا کرو. اب علم فرض جو ہم پہ کیا گیا اس کی حالت یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش فرفر پڑھی جا رہے ہیں، اردو فرفر پڑھی جا رہے ہیں. اور جس علم کو فرض کیا گیا، جس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ بہت ساری قوموں کو اس قرآن کے ذریعے رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ بہت ساری قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ وہ اگر اصحاب جو تھے، اسلاف جو تھے، تابعین اور پہلی صدیوں کے مسلمان جو تھے، وہ اگر معزز تھے، دنیا پہ انہوں نے راج کیا، تو ایک وجہ تھی کہ وہ حامل قرآن تھے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سب سے پہلا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں. نہیں پڑھنا آتا صحیح طرح سے، آتا بھی ہے تو مسجد کے قاری صاحب کے پاس آئیں، ان کو ایک دو رکوع سنائیں، ان سے پوچھیں کہ میری تلاوت کیسی ہے. یہ تو سب سے پہلا فریضہ ہے. دوسرا فریضہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ وہ احمد ندیم قاسمی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ میں قرآن پڑھ چکا تو اپنی صورت ہی نہ پہچانی. میں قرآن پڑھ چکا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے جب تو پتہ چلے گا. میں قرآن پڑھ چکا تو اپنی صورت ہی نہ پہچانی،
میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمانی. ایمان کچھ اور ہے اور ہمارا اسلام کچھ اور ہے. اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہمارا طرز مسلمانی کچھ اور ہے. یہ بنیادی ہمیں جو اس وقت عزیزان گرامی مار پڑ رہی ہے تو وہ صرف اس پاک کلام سے دوری کی وجہ سے ہے. اور مسلمان جو اس دور میں پوری دنیا میں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ سمندر کے پانی کے اوپر بہنے والی چاک جیسے ہو جائیں گے، دنیا کے کافر ان پہ ٹوٹ پڑیں گے، اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دینی تعلیم نے ہم کو متحد کرنا تھا، ہمارے اندر اخلاقیات کو پیدا کرنا تھا، ہمیں بہترین انسان بنانا تھا، اور ہم نے اس دین کی تعلیم کو ایسے نظر انداز کیا